علماء ذوی الاحترام و شورائے اعظام خصوصیت کے ساتھ شہزادہ اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت تاج المشائخ حضرت علامہ شاہ مفتی عمران رضا خان سمنانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، میرے کرم فرما محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی عادل حسین مصباحی، نقیب اہل سنت ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا آصف کمال سیفی، شاعر اہل سنت شاعر ہندوستان حضرت زبیر رضا حسانی و دیگر علماء ائمہ قرب و جبار سے آئی ہوئی خوبصورت سماعتوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ خیر العباد وجعلہ دلیلا الی سبیل الرشاد، والصلاة والسلام علی افصح من نطق بالذات الذی یأتی یوم القیامة شہیدا علی الاشہاد وعلى آلہ واصحابہ وعطرتہ الامجاد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات، اور اس سے زیادہ تر لائق مبارکباد محسن قوم و ملت حضرت سید فیصل صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی محنتیں اور ان کی کاوشوں کا یہ ثمرہ ہے کہ یہ پروگرام ہر سال منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں، جنہوں نے بھی اس پروگرام میں دامے درہمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، پروردگار عالم سب کی حاضری کو، سب کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ بلا تمہید و تاخیر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے ہم سب اصولاً برکتاً سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت قلب آدم کی فصل بہار رشد و ہدایت کے تاجدار صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر التجار محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے، اور غلام
اس کا ہوں جس کا سلسلہ ہے قادریت کا، غلام اس کا ہوں جس کا سلسلہ ہے قادریت کا، وہ میرا پیر جس کا ہر قدم پہ کام زندہ ہے، اور انہی کے چاہنے سے جہاں میں ہم چاہے جاتے ہیں، انہی کے چاہنے سے جہاں میں ہم چاہے جاتے ہیں، غلامی ان کی مل جائے تو یہ انعام زندہ ہے، زندہ غلامی ان کی مل جائے تو یہ انعام زندہ ہے۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے اب تک آپ نے بہترین تقاریر و نعت شریف کا مجموعہ سماعت کیا۔ آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی تقریر کو اور آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب آپ قرآن کریم کو دیکھیے، قرآن کریم کا انداز بیان دیکھیے، قرآن کریم کی شان دیکھیے کہ قرآن کریم میں 38 آیتیں، کتنی آیتیں؟ ذرا زور سے بولیں ہاتھ اٹھا کے، کتنی آیتیں؟ 38 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ جس میں لفظ اطیعو، جس میں اطاعت کا ذکر کیا گیا۔ اب ان 38 آیتوں میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ ایسی کتنی آیتیں ہیں؟ 20 آیتیں۔ ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 38۔ اب 38 آیتوں میں سے 18 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے صراحتاً اپنی اطاعت کا حکم نہ دیا بلکہ صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ ایسی کتنی آیتیں ہیں؟ 18 آیتیں ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح میں اپنی تقریر کو ایک تمہید کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں، بہت اچھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ نے 20 آیتیں ایسی نازل فرمائیں کہ جس میں اپنی بھی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا، لیکن 18 آیتیں ایسی نازل فرمائیں کہ جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم نہ دیا بلکہ صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اب ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ جس طرح 18 آیتیں صرف رسول کی اطاعت میں نازل ہوئی، صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اللہ کم سے کم ایک آیت ایسی نازل فرما دیتا کہ اس میں صرف اپنی اطاعت کا حکم دیتا اور رسول کی اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ لیکن سنو، آپ قرآن کریم کو الحمد شریف سے لے کے والناس تک پڑھو، قرآن کریم کے اندر کوئی ایک ایسی آیت نہیں مل سکتی کہ جس میں اللہ نے تنہا اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو۔ علامہ حجر ابن عسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ایک بھی آیت ایسی نازل فرما دیتا کہ جس میں صرف اپنی اطاعت کا حکم دیتا تو لوگ اسی آیت کو دلیل بنا لیتے، اسی کو سند بنا لیتے کہ چلو اب صرف اللہ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ کی اطاعت کر لو، رسول کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے اور بتا دیا کہ میری اطاعت کافی نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ میرے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ لیکن آج اگر ہم لوگ
اللہ کے ساتھ نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیں یا ایک ساتھ ذکر بیان کر دیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں شرک ہو گیا، یہ شرک ہو رہا ہے۔ لیکن سنو، ہم پہ فتویٰ لگانے والوں سنو، یہ ہم پر الزام مت لگاؤ کہ ہم رسول کو خدا سے ملاتے ہیں۔ ارے ہم رسول کو خدا کے ساتھ ملانے والے کون ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کو اپنے نام سے کبھی جدا ہی نہیں کیا، تو ملایا کس نے اور ملائے گا کون؟ جی 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 واہ۔ بلکہ مولانا عادل صاحب 100 آیتیں قرآن میں، کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، اور وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ شرک ہے، وہ کان کھول کر سن لیں۔ قرآن کریم میں 100 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کے ذکر کو کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے محبوب، آپ سے لوگ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے۔ اب دیکھو، مال غنیمت میں اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محبوب جو کنکری آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو اب دیکھو، پھینکنے کے فعل میں، فعل رمی میں اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی غنی کرتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے، مصطفیٰ کچھ عطا نہیں کر سکتے۔ لیکن ملت کے نوجوانوں، حدیث پاک سنتے ہوئے چلو اور نبی کا اختیار دیکھو، اور وہ لوگ سن لیں جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ غنی نہیں کر سکتے، لیکن حدیث پاک سنو۔ بخاری شریف ان ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذلک۔ حضرت ربیعہ یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، کبھی وضو کا پانی پیش کر دیا، کبھی مصطفیٰ کا کوئی اور کام کر دیا۔ مصطفیٰ کا ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا، ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ تم اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ یہ سرکار نے مطلقاً فرمایا، کسی چیز کی سرکار نے قید نہیں لگائی، بلکہ کہ ارشاد فرمایا اے ربیعہ تم جو چاہو مانگ لو۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے، اور قرآن کہتا ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ بھی غنی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی غنی کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت ربیعہ سے فرمایا اے ربیعہ تم جو چاہتے ہو مانگ لو۔ یہ سرکار نے مطلقاً فرمایا اے ربیعہ تم جو چاہو مانگ لو۔ عزت چاہتے ہو عزت مانگ لو، دولت چاہتے ہو دولت مانگ لو، سر بلندی چاہتے ہو سر بلندی مانگ لو، اقبالیت چاہتے ہو اقبالیت مانگ لو۔ لیکن ایک صحابی رسول کا ایمان دیکھو، ایک صحابی رسول کا جذبہ دیکھو، جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لیکن ایک صحابی رسول کا ایمان دیکھو، ایک صحابی رسول کا جذبہ دیکھو، جب میرے پیغمبر نے فرمایا اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو، تو صحابی رسول نے دولت نہیں مانگی، حکومت نہیں مانگی، اقبالیت نہیں مانگی، سر بلندی نہیں مانگی، بلکہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں چاہتا بلکہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ نبی نے فرما دیا اے ربیعہ جاؤ، میں نے تم کو جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو قرآن کریم میں 100 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیے عزت میں بھی اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ بھی اپنے فضل سے عطا کرتا ہے اور رسول بھی اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں۔ لیکن ہم کتنی دور چلے گئے، ہم کتنی دور چلے گئے۔ جو بھی کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بات برحق ہے کہ اللہ کا بھی فضل ہے، لیکن اللہ فضل والا کہتا ہے کہ میرا بھی فضل ہے اور میرے رسول کا بھی فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ مت کرو، یہ شرک ہے۔ آپ حدیث پاک سیاہ ستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، سینکڑوں مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں بھی صحابہ نے کوئی سوال کیا تو اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو کیا کیا؟ ذکر کیا۔ زور سے بولو، کیا کیا؟ ذکر کیا۔ حدیث پاک سنو، ایک دن حضرت ابو ذر غفاری سے میرے سرکار نے فرمایا اے ابو ذر، یہ بتاؤ کہ سورج غروب ہونے کے بعد